اڈیالہ کے باہر ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ جس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں رات کے 9:30 ہو چکے ہیں۔ مارننگ میں ارلی مارننگ جب جرنلسٹ سارے سماعت سننے گئے تو تقریباً 9 بجے کچھ 9:30 تک پہنچ گئے تھے، کچھ 9:45 بجے تک پہنچ گئے تھے اور یہ تقریباً 12 گھنٹے ہو چکے ہیں اور 12 گھنٹے میں ابھی تک یہ کیس جو ہے وائنڈ اپ نہیں ہوا۔ ابھی بھی لوگ جو ہیں جو سن رہے تھے جرنلسٹ اور جو وکلا کیس لڑ رہے ہیں، خاور مانیکا صاحب اندر ہیں، مفتی سعید صاحب اندر ہیں، اور پھر لائر سارے دونوں طرف سے وہ سارے کیس لڑ رہے ہیں۔ آج جو دلچسپ ترین تھا معاملہ، ایک تو اس وقت آپ اگر دیکھ سکیں تو میڈیا کے کم از کم 15 کیمرے ادھر اس وقت لگے ہوں گے اور ڈی ایس این جی سمیت یہاں آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا کو لے کے کافی ریل پیل ہے، لیکن اوورال ویسے سناٹا ہے صرف میڈیا اڈیالہ کے باہر۔ اور دوسرا جس ہال میں عمران خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ ہال کافی بڑا ہے، مطلب اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً کھلا ڈلا اچھا خاصا کھلا ڈلا ہال ہے۔ اس میں پارٹیشنز پھر کی گئی ہیں ووڈز کی، یعنی کہ لکڑی کی پارٹیشن ہے، وہ پلائی پلوئی لگا کے نا تو چھت کے بغیر صرف پارٹیشن وغیرہ کی گئی ہے۔ اب اس کو 2 حصوں میں اگر آپ ڈیوائیڈ کر لیں تو ایک حصے میں جو عمران خان صاحب کی فیملی اور جو ان کی سسٹرز ہیں وہ ادھر بیٹھ جاتی ہیں، اور دوسرے میں پھر چھوٹا ایک کیبن جرنلسٹوں کے پاس بچتا ہے، وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، باہر سے پھر لاک بھی لگا دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو سب سے زیادہ دلچسپ اور کیچنگ چیز تھی، اچھا وکلا جو ہیں کچھ ان میں بڑے برائٹ وکلا بھی ہوتے ہیں، بہت بریلینٹ وکلا ہوتے ہیں۔ میں کراس ایگزامن کو خاص طور پہ لے کے بڑے بڑے فیمس کراس ایگزامن دیکھنے کا موقع ملا۔ فروغ نسیم صاحب کا کراس ایگزامن دیکھنے کا موقع ملا ٹرائل کیس میں، مشرف کے ٹرائل کیس میں آرٹیکل 6 میں، اس کے بعد دھاندلی کیس میں حفیظ پیرزادہ صاحب اللہ گری کی رحمت کرے، بہت کلاس کا کراس ایگزامن دیکھنے کو موقع ملا۔ اس کے بعد فرحاد شاہ رانا ثناء اللہ کیس میں بہت آؤٹ سٹینڈنگ کراس ایگزامن دیکھنے کا موقع ملا۔ اسی طرح علی اشفاق صاحب، میاں علی اشفاق، ان کا ٹرائل کورٹس میں بہت کلاس کا کراس ایگزامن دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں بھی ایک کراس ایگزامن دیکھنے کا موقع ملا، عثمان مغل ہیں اور بڑا خوبصورت کراس ایگزامن کرتے ہیں، بہت اعلیٰ۔ عثمان مغل نہیں، عثمان گل ان کا نام ہے، ابھی میں ان کو مغل کہہ گیا ہوں، تو عثمان گل ان کا نام ہے، بہت کلاس کا آؤٹ سٹینڈنگ ان کا جی کراس ایگزامن ہے، اور ہک جب وہ کر لیتے ہیں نا پھر نہیں چھوڑتے، یہ کوالٹی ہے ان کی۔ میں بڑا حیران ہوا سن کے، بڑا مجھے مزہ بھی آیا، بڑی دیر بعد کوئی کراس ایگزامن دیکھا۔ مفتی سعید صاحب کو جب انہوں نے کراس ایگزامن کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ 1995 میں آپریشن خلیفہ جس میں بغاوت کی تھی، آپ اس کے ممبر تھے، جو ود ان آرمی کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی 95، یا کریکٹ ہے یا غلط ہے؟ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ 95 میں جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور بریگیڈیئر مستعصم باللہ کے ساتھ آپ بھی گرفتار ہوئے تھے، آپ تینوں ایک ہی کیس میں گرفتار ہوئے تھے۔ اب یہ یس نو وہ لے رہے ہیں بیسیکلی ان سے، آپ نے اپنے ساتھیوں کے خلاف اس کیس میں آپ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے، یہ مفتی صاحب سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آرمی نے آپریشن خلیفہ میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ کو بلیک لسٹ کر دیا تھا، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے آپ ممبر بھی کیا رہے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہیں جتنے میں آپ کو آرام سے بتا گیا ہوں، یہ بڑے بڑے ٹف کویشچنز تھے، اور کیا آپ نے اس سے پہلے کسی ایڈنٹیکل کیس میں اپنی گواہی دی ہے، اور اس کا بھی یس اور نو لے کے انہیں محمد حنیف بنام عمران خان جو کیس ہے اس کو وہ لے آئے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں اس میں 12/4/2023 تھا غالباً اس کی ڈیٹ، تو اس کیس میں آپ نے بتایا کہ کوئی دوسرا نکاح بھی آپ نے کروایا تھا، اس بات کو لے کے صرف
کہ دوسرا نکاح کروایا تھا نہیں کروایا تھا. میرا خیال ہے کوئی 35 منٹس لگے ہوں گے عدالت میں. بہت لے دے ہوئی اس بات پہ. اب مفتی صاحب اسٹیٹمنٹ اپنی پڑھتے تھے, پھر اسٹیٹمنٹ پڑھتے تھے اور اپنا جواب اسٹیٹمنٹ میں دیتے تھے, اور جج صاحب ان سے پوچھتے تھے, گل صاحب پوچھتے تھے کہ آپ اس میں بتائیں اس میں آپ نے کہاں لکھا ہے کہ آپ نے دوسرا نکاح کروایا. آپ ایک کیس میں آلریڈی ادھر اپنا جواب سبمٹ کر چکے ہیں بطور گواہ. تو آپ نے تو اچھا ایک اور بڑا اہم کلپ جو ہے اسے عدالت میں جو ہے پیش کیا گیا, اور میرا خیال 40 منٹ سے زیادہ, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ لگ گئے ہوں, صرف اس بات پہ لگ گئے کہ عدالت میں وہ سسٹم موجود نہیں تھا اسپیکرز کا. اب ڈیفنس سائڈ سے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو باہر سے مائکس لا دیتے ہیں اور اس میں انسٹال کرواتے ہیں چھوٹے اسپیکرز, اور عدالت کو آواز آ جائے تاکہ. پھر یہ ہوا کہ مفتی صاحب سے پوچھنا شروع کر دیا وربلی کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, تو مفتی صاحب اس میں مختلف باتیں کرتے. وہ انصار عباسی صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں مفتی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدت کا بقول مفتی صاحب اور جو عدالت میں پیش کیا گیا, میں صرف وہی بتا رہا ہوں کہ عدت کے معاملے میں جو حتمی رائے ہے وہ عورت کی ہے. پھر انہوں نے کچھ حوالے بھی اس میں کوٹ کیے. تو وہ عدالت نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ آپ کا حتمی سے کیا مراد ہے, کہ بات, انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا میں تو اپنے بیان پہ کہہ رہا تھا کہ میری بات ختم ہو گئی. تو عمران خان پھر اٹھے اور صحافیوں کی گیلری کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بھی کہا کہ بات ختم ہو گئی. تو اس طرح کا انفیکٹ اندر سے کیا صورتحال اب باہر آتی ہے, کیا حالات بنتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا دلچسپ کراس ایگزامن آج سننے کو ملا. یہ مغل صاحب جو ہیں, میں پھر مغل کہہ گیا سوری, گل صاحب جو ہیں یہ کسی بھی ان کے جو استاد ہیں, ٹیچر ہیں, ذوالقرنین صاحب, میں ان کی بڑی تعریف سنی, میں کبھی ان کو نہیں سن سکا. اس کے علاوہ یہ ٹرائل ان کا ٹیسٹ ہے, تو یہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے جب بھی کیس لڑ رہے ہوں گے تو کراس ایگزامن کرتے یہ لطف دیتے ہی ہوں گے اس طرح, کیونکہ ایک پیک ٹیسٹ اگر آپ نے عدالتی کارروائی کا دیکھنا ہے تو وہ کراس ایگزامن ہے. جو کولیگ سارے اور بڑے سینئر جرنلسٹ جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جو یسٹرڈے ادھر موجود تھے رات صبح 9 سے رات 9:30 تک, وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ کل بھی جو گل صاحب ہیں, اب میں نے مغل نہیں کہا, گل صاحب نے بہت اچھے سے پرفارم کیا. باقی بھی سارا سلسلہ آپ کو مزید بتاتے ہیں. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.